وتعالى بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت نعمتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غیر مقلدین کا اہل سنت والجماعت سے اصل اختلاف کیا ہے؟ وہ تقریباً ہمارے 99% حضرات کی علم میں نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقائد میں وہ بھی توحیدی ہیں، ہم بھی توحیدی ہیں. ہاں البتہ آمین، رفع یدین، فاتحہ، ہاتھ باندھنے کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف صرف ان سے نہیں ہے، شوافی اور حنابلہ سے بھی ہے. اگر ان سے ہو گیا تو پھر کیا ہو؟ اس لیے غیر مقلدیت کے بارے میں ہمارے دل میں جو نفرت کی جگہ ہونی چاہیے ان دے، اور نہ ہونے کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کا اختلاف کیا ہے. یہ باتیں نشین فرما دیں کہ غیر مقلدین کا ہمارے ساتھ عقائد میں بھی اختلاف ہے، مسائل میں بھی اختلاف ہے، اور عقائد میں سب سے پہلے اختلاف اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں. آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف کیسے ہے. اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی بہت مختصر کرے تو پھر بھی سمجھانے میں دیر لگ جاتی ہے، جتنا بھی شارٹ کرے خامخواہ دیر لگ جاتی ہے. اس لیے میں چھیڑتے ہوئے کرتا ہوں کہ خامخواہ دیر ہوتی ہے. صرف اتنی بات سمجھ لیں. اب دیکھو اللہ کی ذات کے بارے میں غیر مقلدین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک عرش پر ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود، بلا مکان، بلا جہت اور بلا کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ موجود، بلا مکان، بلا جہت اور بلا، اور ان کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ تو گویا وہ اللہ کے لیے مکان مانگ رہے ہیں اور ہم مکان نہیں مانگ رہے. اللہ تعالیٰ موجود، بلا مکان، بلا جہت، بلا کیفیت، یہ عوام کو سمجھائیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے، اور ہر جگہ موجود ہونے کا لفظ ہم کہاں سے نکالتے ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اللہ تعالیٰ جہت فوق، جہت تحت، جہت یمین، جہت شمال، جہت قدام اور جہت خلف، جہات ستہ سے پاک بھی ہیں اور جہات ستہ کو محیط بھی ہیں. جہات ستہ سے پاک بھی ہیں اور جہات ستہ کو محیط بھی ہیں. تو جب جہات ستہ کو محیط ہے تو ہر مکان کہہ سکتے ہیں. تو چونکہ جہات ستہ سے پاک ہے تو لامکان کہہ سکتے ہیں. اب عوام کو مکان لامکان کیسے سمجھائیں؟ اس لیے عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. اس کی مثال سمجھے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک عالم نے دیہات میں بیان کیا